جو نمازوں کی رکعت ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے. تو فرضوں کے بارے میں الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن سنتوں کو لے کے کافی کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو ڈسکس کروں گی اور ساتھ ساتھ سنتوں کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فرض نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، یا تو ان کو پڑھنا مشکل لگتا ہے یا ضروری نہیں لگتا، یا ان کو ان کی فضیلت کے بارے میں نہیں معلوم. تو انشاءاللہ میں ان کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ اس کو اپنی زندگی میں روٹین میں لا سکیں. سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی میں، مشکات میں، صحیح مسلم میں آتی ہے، اور اس میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں فرض نماز کے علاوہ یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. اور وہ 12 سنتیں کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں. بس صرف یہ 12 سنتیں آپ کو پڑھنی ہوتی ہیں، اور اس کا انعام دیکھیے آپ ماشاءاللہ. ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. سب سے پہلے بات ہم کریں گے فجر کی. فجر میں 2 فرض ہوتے ہیں، فرضوں سے پہلے ہمیں 2 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں کا آپ بہت خیال رکھتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں اس دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں بھی ہوتے تھے نا تو فجر کی 2 سنتیں اور وتر آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اتنا آپ ان کا خیال رکھتے تھے، اہتمام کرتے تھے. تو یہ جو دن رات کی 12 سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ظہر. ظہر میں سنتوں کو پڑھنے کے ہمارے پاس 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ ظہر میں فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں، 4 فرض پڑھیں اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں. یہ پہلا آپشن ہے. دوسرا آپشن ہے کہ آپ ظہر میں فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں، فرضوں کے بعد بھی پھر 4 سنتیں پڑھیں. ٹھیک ہے. جامع ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے. ماشاءاللہ اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. تیسرا آپشن ہے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظہر میں فرضوں سے پہلے 2 سنتیں پڑھیں اور فرضوں کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھیں. یہ 3 آپشن ہے ہمارے پاس. عصر میں 4 فرض ہوتے ہیں، 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں بھی ہیں جو کہ آپشنل ہیں، غیر موقدہ ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. جامع ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے آپشنل ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں. مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، اور 3 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں آپشنل ہوتی ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرو. یا آپ نے 2 بار فرمایا. تیسری بار آپ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو یہ بھی غیر موقدہ ہے، آپشن ہے. تو یہ عصر سے پہلے 4 اور مغرب سے پہلے جو 2 رکھتے ہیں، 2 سنتیں ہیں، یہ آپشنل ہیں. یہ ان 12 سنتوں سے الگ ہیں جو دن رات کی 12 سنتیں جن کا جو اجر ہے وہ جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے نا، یہ ان سے الگ ہے، یہ آپشنل ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. عشاء میں 4 فرض ہوتے ہیں، 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں اور پھر وتر ہوتے ہیں. اس میں لوگ بہت زیادہ نوافل ایڈ کر دیتے ہیں، پھر ان کو عشاء پڑھنا مشکل لگتا ہے، پھر وہ نماز اس کی قضا کر دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ صرف 4 فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں اور پھر وتر ہوتے ہیں. نوافل آپ جتنا مرضی چاہیں پڑھیں. تو ایک بار میں پھر سے ساری رکعتیں جو ہیں وہ فرضوں کے ساتھ سنتیں میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. سب سے پہلے فجر میں 2 سنتیں، 2 فرض. ظہر میں 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں. عصر میں 4 فرض، اس سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ آپشنل ہیں. مغرب میں 3 فرض، 2 سنتیں، اور اس میں 3 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں جو ہیں وہ آپشنل ہیں. عشاء میں 4 فرض، 2 سنتیں اور وتر. بس صرف اتنا ہے. نوافل آپ جتنا چاہیں اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں.